ایجنٹوں کی طرف سے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تم لوگ اتنے ہی اچھے ہو مسلمان تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بنی ہوئی موٹر سائیکل بھی استعمال نہ کرو، تم ان کی بنی ہوئی گھڑیاں بھی استعمال نہ کرو، تم ان کا بنا ہوا کیمرہ بھی استعمال نہ کرو، تم ان کی بنے ہوئے موبائل بھی نہ استعمال کرو، ان کی بنی ہوئی کتنی چیزیں استعمال کر رہے وہ ساری چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب یہاں پر کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تم لوگ اپنی طرف منسوب نہ کرو، بلکہ الحمدللہ ان تمام چیزوں کے اندر سب سے پہلا جو فارمولہ اور دریافت کی تھی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور اللہ کے رسولوں کے ماننے والوں نے دریافت کیا تھا۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے 3 ادوار رکھوں گا سائنس کے۔ قدیم سائنس تھی 200 کاف میم سے لے کر 4000 میلادی تک۔ نمبر 2 اسلامی عہد کی سائنس 700 میلادی سے 1500 میلادی تک۔ اسی طرح جدید سائنس 1500 میلادی سے 20ویں صدی تک یہ سائنس کا دور آج بھی چل رہا ہے۔ دور تو الحمدللہ سارے ہی میرے مصطفیٰ کریم کے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ماننے والوں نے کتنی تحقیقات کی، کتنی دریافتیں کی اور پھر کتنی ایجادات کی جن کو ان لوگوں نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ اور ہمارے جو بیچارے تاریخ سے لاوارث آدمی ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی نہیں، ناشنا آدمی ہیں، علم سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی او آخریں تے صحیح ہونا ہے، یا گوگل کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہونا ہے، یا جناب کسی اور جگہ سے ہم نے سن لیا، یا بڑے کو معزز محترم آدمی نے کہہ دیا تو کہا جناب ٹھیک ہوگا۔ حالانکہ خود تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں کہتا ہوں خود تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں جس سائنسدان کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے فیثاغورس، جو کہ 497 کاف میم کے اندر پیدا ہوا، 532 کے اندر اس نے وفات پائی۔ فیثاغورس یونان کے جزیرہ ساموس میں پیدا ہوا۔ اس نے اصحاب سلیمان علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، اور فیثاغورس کا نام آج بھی الحمدللہ زندہ ہے۔ وہ جگہ جگہ ریاضی کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، جغرافیہ کے اندر، اور اس طرح بیرون ملک کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے انہیں پتا ہے۔ آگے چلیے، اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس نے جو نظریہ پیش کیا وہ کہتا ہے زمین گول ہے اور فضا میں گردش کر رہی ہے۔ یہ اس کا نظریہ تھا، لیکن اس کے نظریے کو جو کینسل کیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کس بندے نے کینسل کیا۔ وہ دوسرا جو سائنسدان ہے وہ ہے بطلیموس، 90 عیسوی کے اندر پیدا ہوا، 168 کے اندر اس بندے نے وفات پائی۔ بطلیموس اسکندریہ اسکول کا آخری سائنسدان تھا۔ اس نے فیثاغورس کے نظریے گردش اجرام فلکی کو مسترد کیا اور کہا زمین ساکن ہے۔ اس نے کتاب لکھی المجستی۔ یہ کتاب علم حیت میں مستند مانی گئی تھی اور مستند مانی جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی آواز آپ کی آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ ہے تھوڑا جہا خشک گلاں نے آج، لیکن یہ ہے کہ جڑے تعلیم والے بندے یا علم شوق رکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ جب لے کر جائیں گے تعلیم آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ارشمیدس، 212 کاف میم کے اندر پیدا ہوا، 287 کے اندر اس بندے نے وفات پائی۔ اٹلی کے شہر جزیرہ سسلی کے شہر سیراکوس کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک آلہ ایجاد کیا، غور سے سنیے گا، جو دریا یا تالاب یا سمندر کے اندر پانی اوپر اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ کون سا آلہ ایجاد کیا؟ یعنی کہ یوں سمجھو موٹر ایجاد کی، یوں سمجھ لو کہ آج جو ہم لوگ میزائل استعمال کرتے ہیں اپنے بور کے اندر ڈالنے والا، وہ ایجاد کیا۔ اس آلہ کی مدد سے ایسی منجنیقیں بنائیں جو دشمن پر بھاری پتھروں کی بوچھاڑ کر دیتی، اور اس کی مدد سے ارشمیدس ان کے بڑے بڑے جہاز سمندر سے اٹھا کر خشکی کے اوپر پٹک دیا کرتا تھا۔ سب سے پہلا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا ماننے والا، نام اس کا ارشمیدس۔ آگے چلیے، نمبر 4 جالینوس، 129 کے اندر پیدا ہوا، 209 عیسوی کے اندر وفات پائی۔ جالینوس طب کا سائنسدان تھا، طب کا ڈاکٹر آدمی تھا۔ تجربے سے ثابت کیا کہ شریانیں خون سے پر ہوتی ہیں اور خون ان میں برابر حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو بات پتا ہوگی۔ سب سے پہلے اس بندے نے یہ تجربہ کیا۔ آگے چلیے، افلاطون، نمبر 5 348 کے اندر پیدا ہوا، 428 کاف میم کے اندر یہ بندہ فوت ہوا۔ افلاطون اسنیہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ فلسفی اور ریاضی دان تھا، فنون طبعی، فلسفہ، حکمت میں ماہر تھا۔ آگے چلیے، ارسطو،
ارسطو کب پیدا ہوا؟ 321 کے اندر پیدا ہوا اور 384 کے اندر قاف میم کے اندر یہ بندہ دنیا سے گیا۔ ارسطو کا باپ طبیعیات کا عالم تھا۔ افلاطون کی 20 برس اس بندے نے شاگردی کی۔ علم منطق کا یہ بندہ بانی تھا ارسطو، فلسفہ، منطق، اس کے بعد ما بعد طبیعیات، اخلاق، سیاسیات اور جو کچھ لکھا اس کا بڑا حصہ آج بھی درست مانا جا رہا ہے۔ آگے چلیے، اب سائنس اسپین کے اندر کیسے رائج ہوئی؟ اسپین کے اندر جو میرے نبی کے غلام مسلمان سائنسدان تھے، اب میں ان کے نام بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ میں درمیان کے جتنے بھی سائنسدان ہیں اللہ کو ماننے والے، میرے نبی کو ماننے والے، میں بالکل ابھی موقوف کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے وہ بندے جو اندلس یعنی اسپین اس کو کہا جاتا ہے، 800 سال الحمدللہ مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی۔ اس کے اندر دور حکومت 711 عیسوی سے 1492 عیسوی تک دور حکومت مسلمانوں کا رہا۔ اس کے اندر عبد الرحمن ناصر کا جانشین حکم ثانی 961 کے اندر آیا، جس کا اس کا حکومت کا دور تھا۔ 976 تک اس کا حکومت کا دور رہا۔ عالم اسلام کے خلفاء میں سے جو اس وقت کے خلفاء تھے، ان میں سے سب سے بڑا عالم تھا۔ کیوں عالم تھا؟ اس کے کتب خانے یعنی لائبریری کے اندر 4 لاکھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کتنی جی؟ 4 لاکھ کتابیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ان کی گلیاں بھی کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے صرف چند جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کے جو مولوی تھے، وہ صرف عالم دین تھے، اس کے علاوہ کسی کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ آج جو کہتے ہیں نا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو باپ دادا تھے وہ بالکل جاہل آدمی تھے، انہوں نے تعلیم حاصل ہی الحمدللہ میرے نبی کے غلاموں سے آ کر کی تھی۔ اسپین کے مسلم سائنسدانوں کا نام میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 طبیب ابن الاسم، ماہر طب تھا۔ یہ دیکھ کر مرض کی تشخیص کر لیا کرتا تھا۔ دیکھ کر کیسے کرتا؟ یہ اس وقت کے امیر المومنین کے پاس جاتا تھا روزانہ۔ اس کو رستے کے اندر ایک بندہ ملتا جس کا ڈھول، ایک مریض تھا جس کا پیٹ ڈھول کی طرح موٹا ہو چکا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مہربانی کرو ڈاکٹر صاحب میرا کوئی علاج کرو۔ روز ملے، روز آ کے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، روز آ کے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دن کہا چلو یار تمہارا علاج کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایک رات میں تیرے پاس گزارتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں تیرے حالات واقعات دیکھ کر تیرا علاج کیا ہے۔ وہ اس کو ساتھ لیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی ہر شے کے اوپر نظر دہرانا شروع کی۔ جیسے ہی وہ چارپائی پہ بیٹھا، چارپائی کے سرانے اس کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے گھڑے کو دیکھا، کہا اس سے پانی پیتے ہو؟ کہا اس سے پانی پیتا ہوں۔ اس مریض کو کہنے لگا اس گھڑے کو توڑ۔ اس گھڑے کو توڑا گیا، اتنا موٹا مینڈک اس گھڑے کے اندر سے نکلا۔ اس نے کہا شکر کر کے آج اساں تنوں بچا لیا ہوئے۔ یعنی کہ اس بندے نے دیکھ کر تشخیص کر لی تھی کہ اس بندے کو بیماری کسی جانور یا حیوان کی پانی یا گندی چیز کی وجہ سے بیماری ہو چکی ہے۔ وہ دیکھ کر ایسے ایسے ڈاکٹر الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ آگے چلیے، نمبر 2 آنکھوں کے علاج پر کتابیں جو لکھی گئیں وہ سائنسدان۔ نمبر 1 یوحنا بن ماسویہ، نمبر 2 حنین بن اسحاق، علی بن رب الطبری۔ اسپین میں احمد و عمر الحرانی نے آنکھوں کی بیماریوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا۔ وہ آنکھ کا پانی نکالنے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔ آگے چلیے، میں ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ نمبر 3 ہے ابو القاسم زہراوی۔ 324 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوا، 404 ہجری کے اندر یہ بندہ فوت ہوا، یعنی کہ 936 عیسوی تا 1013 عیسوی تک۔ القاسم زہراوی پہلا سرجن تھا، غور سے سماعت فرمائیں، جس نے ٹانسلز کے آپریشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے پیٹ اور پیشاب کی نالی کا آپریشن کیا۔ پہلا شخص ہے جس نے مثانے سے پتھری توڑ کر نکالنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ آپریشن کے آلات بھی یہ بندہ خود ایجاد کرتا، خود تیار کر کے انہی آلات کے مدد سے وہ بندہ آپریشن کیا کرتا، اور مزے کی بات اسی کے ایجاد کیے ہوئے آپریشن کے آلات الحمدللہ دنیا کے اندر آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آگے چلیے، علم ریاضی کے اندر بندہ اسلامی عہد میں حساب کی پہلی کتاب محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتاب ہے الحساب۔ یورپ میں اتنا گہرا اثر اس کتاب کا ڈالا کیا کہ الخوارزمی کے ذریعے حاصل ہونے والے نظام حساب کو الخوارزم کا نام دیا جا رہا ہے۔ آگے چلیے جناب، ایجادات کے اندر کون کون سی ایجادات کی، ابھی ادھر سے بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ کاغذ سازی کا کام اور فیکٹریاں مسلمانوں نے ایجاد کی۔
اس سے پہلے چائنا والوں نے کاغذ بنایا تھا، اور وہ کاغذ کیسے بنایا؟ ریشم کے کیڑے سے جو بھی ریشم حاصل ہوتی اس سے کاغذ بنایا جاتا تھا، یعنی میرے مصطفیٰ کریم کے مبعوث ہونے سے پہلے چائنا والوں نے اس طرح بنایا۔ اسی وجہ سے کاغذ کی بہت کمی تھی۔ جب اسپین والوں نے دیکھا تو یار کاغذ کی اتنی زیادہ کمی ہے، ہمارا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر روئی کے ساتھ کاغذ بنانا شروع کیا۔ پھر وہ روئی کے ساتھ کاغذ کی فیکٹریاں لگیں، اور اتنا عروج اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ آج کاغذ کی کمی کسی ملک، کسی خطے، کسی شہر، کسی گاؤں کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ جو کاغذ ہے، یہ ایجاد اصل میں جو آگے ایجاد بن گئی وہ الحمدللہ میرے نبی کے غلاموں کی تھی۔ آگے چلیے، ہوائی جہاز بھی مسلمانوں نے بنایا، کلاک اور گھڑیاں بھی مسلمانوں نے ایجاد کی۔ کیسے؟ عبد الرحمن نے 2 چھوٹی چھوٹی گھڑیاں بنوائیں جن کی سوئیاں طلوع سے غروب تک چلتی تھی، اور چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ، یعنی تاریخیں بڑھنے کے ساتھ اس کا پانی بڑھ جاتا، گھٹنے کے ساتھ پانی گھٹ جاتا، ہر بندے کو پتہ چل جاتا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ آگے چلیے جناب، جہاز کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا تسی جہازاں تے بہ کے حج کرن جاندے ہو، عمرے کرن جاندے ہو، یہ تے ساڈے بنائے نے، جہازاں نو چھوڑ دیو۔ تو میں بتانے لگا ہوں یہ کس بندے نے اس کو فارمولہ کس بندے نے دیا تھا، وہ فارمولے کو بھی تے دیکھنا ہے۔ فارمولہ کس بندے نے دیا؟ یہ مسلمانوں کا اسپین کا سائنسدان ہے جس کا نام ہے عباس بن فرناس۔ عباس سے پتہ چل گیا یہ حضرت عباس علمدار کا بھی غلام تھا، حضرت ابن عباس کا بھی غلام تھا، اور اس لیے مسلمانوں کا نام عباس بن فرناس کو پرندوں کو دیکھ کر ہوا کے اندر اڑنے کا شوق ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ بہت موٹی سی چادر لی، پہاڑ کے اوپر گیا، چادر کو اپنے بازوؤں سے باندھا، بازوؤں سے باندھ کر پہاڑ سے اڑنا شروع کر دیا۔ جب اڑ کر تھک گیا تو اب نیچے آنے کا اس کو حربہ نہیں آتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا نیچے کیسے آتے ہیں۔ پھر وہ لکھنے والے لکھتے ہیں جس حالت کے اندر وہ نیچے آیا کافی زخمی ہو گیا، کیونکہ اس نے جو پرندوں کو دیکھا تھا کیسے اڑتے ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم نہ کر سکا کہ وہ دم کی مدد کے ساتھ نیچے آتے ہیں۔ اب یعنی کہ پتہ اس بات سے یہ چل گیا کہ الحمدللہ عباس بن فرناس نے یہ فارمولہ ایجاد کیا کہ الحمدللہ انسان بھی ہواؤں کے اندر اڑ بھی سکتا ہے، اڑ کر نیچے بھی آ سکتا ہے۔ آگے سے فارمولے کے اندر پھر انہوں نے عمل کیا، آ کر پھر انہوں نے جہاز بنا لیے، چھتریاں بنا لی، اور چیزیں بنا لی۔ یعنی اصل میں جو چیز ایجاد کی وہ کس نے کی؟ میرے اور آپ کے نبی کے غلام نے کی۔ آگے چلیے، اسلحہ و بارود بھی الحمدللہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ آخری بات میں بتا رہا ہوں جناب محترم آپ کے سامنے، شیشہ سازی کا کام بھی مسلمانوں نے کیا۔ اس کے علاوہ پن چکیاں پارچہ بانی کا کام بھی مسلمانوں نے کیا، چرم سازی کا، صنعت کوزہ گری کا کام بھی کیا، اور کیمرہ بنانے کا کام آج موبائل کیمرے کے اوپر چل رہا ہے، یہ یوٹیوب بھی کیمرے کے اوپر چل رہا ہے، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، جو بھی ویڈیو چل رہی ہے، جو ویڈیو بن رہی ہے وہ ساری کیمرے کی بنا کے اوپر۔ کیمرہ کیسے ایجاد کیا؟ کس نے ایجاد کیا؟ یہ اس بندے کا نام ہے ابن الحسم، 965 تا 1040 عیسوی۔ ایک اندھیرے کمرے کو بند کر لیا، اندھیرا کمرہ کر لیا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا، اس سوراخ کے بالکل سامنے اس نے ایک بلیک کپڑا لگایا۔ اب جو باہر سے روشنی آ رہی تھی اس روشنی کی مدد سے کوئی پرندہ گزرتا، اس کا سایہ اس کپڑے کے اوپر پڑتا، اگر اس کا ہاتھ آگے کرتا تو اس کا سایہ اس کپڑے کے اوپر پڑتا، اگر درختوں کے پتے ہلتے اس کا سایہ ان کپڑے کے اوپر پڑتا۔ اب اس جگہ سے اس نے کیمرے کی دریافت کی کہ اگر چھوٹا سا سوراخ بنا کر استعمال کیا جائے تو اس کی روشنی بھی سامنے پڑ سکتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی سامنے سے بن سکتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ ایجاد بھی الحمدللہ میرے نبی کے غلام کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے دین کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور قرآن کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے غلاموں کے نام کو ہمیں اونچا کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جا کر کافر اگر کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے یہ بات کہے کہ یہ چیزیں جناب کافروں نے ایجاد کی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو ان لوگوں کو یہ بات بتا دینا جناب یہ چیزیں کافروں نے ایجاد نہیں کی، بلکہ الحمدللہ یہ چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی۔ تم لوگ کہتے ہو فلاں چیزیں چھوڑ دو، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی وہ چیزاں چھوڑ دینے ہاں جہڑیاں چیزاں ساڈے مسلمانوں ایجاد کیتیاں نو تسی پھر چھوڑنے دی ہمت کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے نبی کے غلام، سچے پکے نبی کے غلام بننے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔